السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اچھا، کچھ چیزیں میں نے اور بھی شیئر کرنی تھیں کہ ہماری جو لائف ہے اس کے اندر ہم اپنے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں، آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں، تو ہم لوگ بہت جلدی لوگوں کو جج کرتے ہیں ان کے کریکٹر سے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بے نمازی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے اور یہ نہیں پڑھ رہا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ہم فوراً اس کو نا ایک اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں۔ اوپر سے اور اس طرح رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، کسی نے کسی کی برائی کر دی، میری برائی کر دی، آپ کی برائی کر دی، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت برا آدمی ہے، اس نے جھوٹ بولا، ڈیفینیٹلی اس نے جھوٹ بولا، غلط کام کیا۔ اور کسی نے چوری کی، وہ بھی غلط کام کیا۔ لیکن ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پہ لائف ٹائم ایک اسٹیمپ لگا کے اس کو برا نہ صرف کرتے ہیں بلکہ اسے پھیلاتے بھی ہیں کہ اس بندے نے ایسا کیا، یہ بندہ غلط ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی میں چیزوں کو چینج کرتا ہے، اس کی سوچیں ہر 5 سال بعد، آج آپ جو چیز آج سوچ رہے ہو اگلے 5 سال بعد آپ اسے کہو گے یار یہ تو میری غلطی تھی، یہ تو میری بیوقوفی تھی۔ اور آپ کی زندگی میں اور 10 سال بعد تو مسٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرانی بات کو سوچ کے ہنستے ہو، اپنے فیصلوں کو سوچ کے ہنستے ہو کہ یار یہ میرے سے کیا غلطی ہوئی، بیوقوفی، یہ تو فضول سی بات میں نے پہلے کی تھی یا میں سوچتا تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی انسان کو ہر اس میں ٹائم دیتے ہیں کہ ایک ٹائم اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، اگلے ٹائم وہ اسے پازیٹیو لے لیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں اب ہوتا کیا ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں ہماری زندگی میں کہ شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ اصل میں شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت، جو کہ ہمارے دل میں برا وسوسہ، نیگیٹیوٹی پہلے آتی ہے، پازیٹیوٹی بعد میں آتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ رکھا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم کیسے شیطان سے بچتے ہیں۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تو وہ بعد میں پہچانتا ہے، شیطان اس کے ساتھ پہلے ہوتا ہے اور اس کے میں نیگیٹو وسوسہ ڈالنے لگتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، عزیزوں۔ اب یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، یہ کتنی جنرلی بات بتا رہا ہوں میں، یہ ابھی آپ کو قرآن سے، حدیث سے کوئی ایکسپلین نہیں کر رہا، میں آپ کو سائیکولوجی کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں بیسیکلی میں نے تو قرآن سے اور اللہ سے سیکھی ہیں، صاف بات۔ لیکن میں ابھی آپ کو اس طرف لے کے نہیں آ رہا، اس طرف لے کے نہیں جا رہا کہ وہ ایک ٹاپک الگ ہو جائے گا، اس کے اندر بہت ہی ایک اور چیزیں ڈیپ میں آ جاتی ہیں۔ میری خود اپنی اتنی ریسرچ نہیں ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، ترجمے سے پڑھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے میری دماغ کو، سمجھ کو بہت زیادہ کھولا، اور الحمدللہ وقت کے ساتھ اور کھلے گا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، تو چھوٹا سا ایک اپنے لائف کی زندگی شیئر کرنے کے لیے بڑے عرصے سے جو میں سوچ رہا تھا کہ میں ویڈیو بناؤں، اپنی چیزیں شیئر کروں۔ ایک ٹائم تھا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، جب چھوٹا تھا تو امی کے چھوٹا سا ایک پرس ہوتا تھا، اس میں سے کوشش ہوتی تھی پیسے نکال کے کوئی چیز لے آئیں بازار سے جا کے۔ تو ذہن میں آتا تھا کہ یار دیکھو یہ ایسے پیسے مل جاتے ہیں، یہ امی تو دیتی نہیں ہے، تو چلو پھر سامان لینے کے لیے امی بھیجتی تھیں گھر والے، تو کوشش کرنا اس میں سے پیسے بچا لیں۔ اگر 10 روپے کی چیز ہے تو 12 روپے کی شو کرا کے، اور 2 روپے۔ تو یہ بچپن کی چیزیں ہوتی تھی، اس ٹائم یہ احساس نہیں تھا، پتہ تھا یہ غلط ہے، گناہ ہے، یہ میں بےایمانی، لیکن ایک ٹائم تھا کہ وہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں تھا، شیطان بھی ساتھ تھا اور عمر کم تھی، فہم نہیں تھا۔ لیکن ایک ٹائم آیا کہ یہی چیزیں ہم اپنی ماں سے خود بیان کر رہے تھے، تو امی بھی کہتی ہیں ہاں یہ ایک ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، بچپن کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی اس طرح کی چیزیں کی ہوئی ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا سارے ہی اس امام میں ننگے ہیں اور سبھی اسی سسٹم میں سے گزرے ہوئے ہیں۔ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی، انسان برائی کرتا ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، ہاں کہ وہ کوئی بڑا گناہ اور بڑی غلطی نہ ہو۔ تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ میں انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے، وقت کے ساتھ غلطیاں ہوتی ہیں اسے ریئلائز کر لیتا ہے۔ دیکھیں ہمیشہ وہی غلطی ٹھیک ہوتی ہے جو خود سے ریئلائز کی جائے، اس کو مانا جائے، اس سے معافی مانگی جائے اور آئندہ کے بعد نہ کی جائے۔ کوئی بھی چیز بس بائی فورسلی ہوتی ہے، اسے زبردستی انسان کے اوپر سے کرایا جاتا ہے تو زیادہ دیر نہیں رہتی۔ مثال کے طور اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پولیس کا خوف ہے یا پکڑے جانے کا خوف ہے، تو وہ زیادہ دیر، جہاں پہ آپ کو موقع ملے گا آپ کرو گے۔ لیکن جب آپ کو یہ خود دل سے ریئلائز ہوگا کہ میں نے آئندہ کے بعد نہیں کرنا، پھر آپ نہیں کرو گے۔ اچھا، بات بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا۔ ٹاپک یہ تھا کہ ہمیں یہ چیز ریئلائز نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ شیطان ہے ہر وقت۔ پیدائشی طور پہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو تو بعد میں جانتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو کہ ہمیں ٹیسٹ کے طور پہ ہوتا ہے، ہمیں غلط راہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔
اب ہوتا یہ ہے کہ نارمل لائف میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں خود ڈیسیجن کر رہا ہوں، میں خود سوچ رہا ہوں ہر چیز، میں کسی سے لڑ رہا ہوں تو خود لڑ رہا ہوں، مجھے یہ ساری چیزیں خود ہی ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ ہمارے دماغ میں، ہمارے دل پہ اتنا ایسے کنٹرول کرتا ہے کہ وہ ہمارے ہر کام میں دخل اندازی کرتا ہے۔ تم ایسے نہ کرو، تم ایسے کر لو، اس نے تمہارے بارے میں ایسا سوچا، تم ایسے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو، تم ایسے سب سے زیادہ ترقی کرو۔ بھائی سب سے زیادہ ترقی کیوں کروں؟ میں سب کو لے کے کیوں نہ ترقی کروں؟ ہم یہ نہیں سوچتے، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے میں کیسے کر لوں۔ اچھا شیطان سب سے پہلے انسان کو میں لے کے آتا ہے۔ شیطان سب کے ساتھ ہے، جسے ڈیول کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، اور کچھ بھی آپ کہہ لو، جن وہ شیطان کا جو ڈیفینیشن ہے مختلف مذاہب میں یہ کنفرمڈ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو کہ انسان کو برائی کی طرف بہکاتا ہے۔ اور ایسے نہیں، وہ ہاتھ کبھی نہیں پکڑ کے آپ کو لے کے جاتا، تبھی تو قیامت کے دن آخرت میں وہ یہ کہے گا کہ میں نے کوئی ہاتھ تھوڑی ان کا پکڑا تھا، انہوں نے تو خود کیا تھا، میں نے تو صرف ان کو بتایا تھا، پھسلایا تھا، بہلایا تھا، یعنی دل میں آپ کے وسوسہ ڈالا تھا۔ تبھی تو جب ہم دماغ سے سوچتے ہیں تو کچھ اور چیز ہوتی ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کی گاڑی بھی توڑ دوں، کسی کی گاڑی چوری کر کے لے جاؤں، دماغ یہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں یہ غلط ہے، یہ تو اس کی کمائی کی ہے، اگر ایسا میں نے کیا تو پولیس پکڑ لے گی، یہ تو غلط ہے۔ دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ کھا رہا ہے تو میں کیوں نہیں کھا سکتا، میں اسے لے سکتا ہوں، میں اسے کھا سکتا ہوں، میں اسے طاقت میں زیادہ ہوں۔ دماغ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں یہ چیز غلط ہے۔ تو ہم لوگ جب دل کو فالو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شیطان ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے جو ہمیں غلط چیزیں پڑھاتا ہے، اور لالچ بھی دلاتا ہے اور خوف دلاتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو قرآن میں بھی ہیں، لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ ایک سب سے بڑی چیز خوف ہے، جو انسان کو کنٹرول ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، میں کرایہ کیسے دوں گا، میں آگے کیسے بڑھوں گا، میرا کھانے کا سامان ختم ہو جائے گا، ان چیزوں سے میں بیمار ہو جاؤں گا تو علاج کیسے ہوگا۔ وہ یہ خوف دلا کے آپ کو ایسے کام کرنے پہ اکساتا ہے کہ جو کہ آپ کے غلط ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اکثریت لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ 80 to 90% ہم ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے، جس دن ہمیں یہ ریلائز ہوتا ہے ہمارا ایک دشمن ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ شیطان ہے۔ اور یہ قرآن نے اسی لیے ایکسپلین کیا ہے اس کو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی کہ ہم سب کو پتہ ہے لیکن ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے۔ اور ہر انسان کو ہمیشہ، کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کسی سے لڑتے نہیں تھے، معاف کر دیتے تھے اور موقع دیتے تھے ہر ایک کو۔ وہ لوگ جو دشمن تھے مکہ کے ٹائم میں، ہمارے نبی کے دشمن تھے، مار دینا چاہتے تھے، جان لینا چاہتے تھے، وہ ایک دن ایسے محبت کرنے لگے ہمارے نبی سے کہ وہ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے کہ اگر کوئی آئے گا تو پہلے ہماری لاش سے گزرے گا پھر ان پہ جائے گا۔ اور یہ وہی لوگ تھے قریش کے، یہ وہی لوگ تھے تبوک کے، اور یہ کیا جہاں پہ غزوہ کے، اور سارے جو مکہ کے اور مدینہ کے، جو کہ ہمارے نبی کے بیسیکلی سٹارٹ میں دشمن تھے کہ یہ کون سا نیا دین لے آئے، یہ کون سا نبی آ گیا، یہ کون ہے۔ اور ایک ایسا ٹائم آیا تو اگر ہمارے نبی اس ٹائم یہ جج کر لیتے کہ یہ تو بڑے برے لوگ ہیں، یہ تو جاہل لوگ ہیں، ان پہ تو قتل واجب ہے، یہ تو نافرمان ہے، تو آج پورا عرب دیکھو 99% مسلم ہی ہے، شاید کوئی ہلکا سا ہو، لیکن وہاں پہ جو حالات ہیں، جو کنڈیشن ہیں، جو لاز ہیں، وہ ہمارے، تو یہ چیز ہے معافی، درگزر کرنا، کسی کے بارے میں ساری زندگی کے لیے ججمنٹ نہ قائم کریں۔ میں ایک ٹائم تھا نماز نہیں پڑھتا تھا، اور آج الحمدللہ 10 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں میری شاید ہی کوئی نماز، کوئی اکا دکا گنتی کی، سال میں شاید 2 ایک نماز لیٹ ہوئی ہوگی، چھوٹنا تو کوئی بات نہیں، وہ بھی میں فجر کی ٹائم پہ کچھ ایسا سویا کہ میں اٹھا 7 بجے، اور یہ میری گنتی کے دو دفعہ ہیں۔ میں آپ کو پراؤڈلی نہیں بتا رہا، یہ میں آپ کو ایکسپیرینس کے بتا رہا ہوں کہ میں وہ بندہ تھا جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، ایک ٹائم تھا، اور اب 10 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ ٹائم میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتانا چاہ رہا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے نمازیں پکی کب شروع کی تھی، لیکن ایک آئیڈیا کے لیے کہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے میری نماز گنتی کی کوئی لیٹ ہوئی ہوں گی، چھوٹنا تو دور کی بات، لیٹ۔ تو باقی اور میری کیا بات ہے وہ تو اللہ جانتا ہے اور میرے درمیان ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ میں تھا کہ جو جمعے کی ہوتا ہے، ایک ٹائم ایسا آیا کہ اتنی پنکچویشن ہوگی۔ کبھی بھی کسی کو جج نہ کریں، ہم جانور نہیں، ہم انسان ہیں۔ جو انسان ہوتا ہے وقت کے ساتھ سے سیکھتا ہے، جانور کو بھی سکھایا جائے تو وہ سیکھتا ہے، لیکن وہ اس کا دماغ ایک لمٹ تک ہوتا ہے، اس کے آگے وہ اب گھر نہیں بنا سکتا، اپنے ہاتھوں کو استعمال نہیں کر سکتا، وہ خود سے شیک ہینڈ نہیں کرتا جب تک ہم اسے سکھائے نہ۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ تو سیکھتا ہی سیکھتا ہے، اور وقت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ بڑھاتے ہیں، بہتر کرتے ہیں، اس لیے کسی کو لیبل نہ دیں، کسی سے نفرت نہ کریں، کسی کو جج نہ کریں۔